أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. سورہ بقرہ آیت نمبر 194. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں. فمن اعتدى علیکم، پس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پہ زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اس چیز کی طرح جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. فاعتدوا علیہ، تم اس کے اوپر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی طرح جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر اس کا معنی ہوتا ہے مہینہ. الحرام یہ محرم کے معنی میں ہے، یعنی کہ حرمت والا مہینہ. بالشہر الحرام، با یہ معنی دے رہی ہے مقابلے کا، بدلے کا، یعنی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اس کے مقابل میں ہے. والحرمات قصاص، الحرمات حرمتن کی جمع ہے. ہر وہ چیز جس کا احترام کرنا واجب ہو، جس کے تقدس کا خیال رکھنا واجب ہو. اور تمام حرمتیں قصاص، بدلہ کی چیزیں ہیں. اس آیت کے اس پہلے جملے میں اللہ رب العزت یہ وعدے کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، جب کہ آپ کا مد مقابل بھی حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال رکھے. اور اگر وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، تو آپ اپنا دفاع کریں گے، پھر آپ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ سے عمرے کے لیے پہلی بار نکلے تو یہ
ہجرت کا 6واں سال تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حالت احرام میں حدیبیہ تک پہنچ چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ پہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے اجازت لی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دو۔ لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کے ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ حدیبیہ مقام پہ ہوا، حدیبیہ جگہ پہ ہوا، اس لیے اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ پچھلے سال بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس سال بھی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور چوتھے نمبر پہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ مسلمان 7ویں سال صلح حدیبیہ کے آئندہ سال معاہدے کے مطابق عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والے اس سال بھی اڑ جائیں، ضد لگا لیں اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک جانب ہم حالت احرام میں ہوں گے، دوسری جانب مکہ حرم کا ایریا ہے، اور تیسری طرف مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا۔ تو مسلمان اس لحاظ سے پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کے احترام کا، تقدس کا، آداب کا خیال کریں تو آپ لوگوں نے بھی یقیناً حرمت والے مہینے کے آداب اور تقدس کا خیال کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا خیال نہ کریں تو پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ حرمت صرف حرمت والے مہینوں کی نہیں ہے، مکہ کی اپنی حرمت ہے، مسلمان کی جان کی اپنی حرمت ہے، دیگر کئی امور ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کا احترام واجب، ضروری اور لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ الحرمات قصاص، سب حرمتیں کیا ہیں؟ بدلہ کی چیزیں ہیں۔ اگر ایک شخص آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، تو آپ اپنا دفاع کریں گے، آپ اس سے لڑائی لڑیں گے۔ جب اس نے آپ کی حرمت پامال کی تو اس کی حرمت کو پامال کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اور اپنا بدلہ لینا درست ہوگا۔ تو فرمایا والحرمات قصاص، تمام کی تمام حرمتیں قصاص بدلہ کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ من، اس کا معنی کیا؟ جو۔ اعتدا فعل ماضی ہے، واحد کے لیے زیادتی کرے، علیکم تمہارے اوپر، یہ 2 لفظ ہیں علی اور کم۔ علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، پر، اور کم تمہارے۔ فاعتدوا، تو جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، تو فاعتدوا، یہ بھی 2 لفظ ہیں، فا کو الگ کر دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اعتدوا۔ اعتدوا فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے۔ کیا معنی ہے؟ تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پہ، کس پہ؟ جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ بمثل ما اعتدى علیکم، اس جیسی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ با کو آپ بدل کے معنی میں بنا سکتے ہیں، اور مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسا۔ اعتدا یہ فعل ماضی ہے، واحد کے لیے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور علیکم کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔
تو فرمایا جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم اس کے اوپر زیادتی کرو اس جیسی زیادتی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے. جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، کیسے تمہارے اوپر زیادتی کرے کہ حرمت والے مہینے میں تم سے لڑے تو آپ بھی حرمت والے مہینے میں اس سے لڑ سکتے ہیں. جو احرام کی حالت میں آپ سے لڑے تو آپ بھی احرام کی حالت میں اس سے لڑ سکتے ہیں. جو مکہ کے حرم کے ایریے میں آپ سے لڑائی کرے یہ زیادتی ہے تو پھر آپ بھی مکہ کے حرم کے ایریے میں اس سے لڑائی کر سکتے ہیں. ایسے ہی جو آپ کی اپنی حرمت کو پامال کرے، ہر انسان کا خون جو کیا ہے محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی عزت بھی کیا محترم ہے، یہ ساری حرمتیں ہیں. تو اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو آپ اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی جان بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، محترم نہیں رہے گی. اگر کوئی آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کا مال چھینتا ہے اور اس پہ قبضہ کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی اس سے بدلہ لینا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. تو فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو اس جیسی زیادتی کے بدلے میں جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے. ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کو حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کو حکم دے رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں صاف صاف کہا اعدلوا هو اقسط عند اللہ، کہ عدل و انصاف کرو. اور وہاں پہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں. اور اللہ کہہ رہے ہیں عدل و انصاف سے کام لو. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کسی پہ بھی ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اس کے اوپر زیادتی کرو، تو کیا زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی ہے؟ زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی نہیں ہے، یہ تو برحق ہے، یہ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. لیکن بظاہر لوگوں کو کیا لگے گا؟ زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کر سکتے ہو. یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں اختیار کیا. فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ اس جیسی برائی. حالانکہ برائی کی جو سزا آپ دیں گے وہ برائی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. جتنی زیادتی آپ پہ ہوئی ہے اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، دو نہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لینے کی آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس کا مفہوم بھی یہی ہے جو ان الفاظ کا ہے جن کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ واو کا معنی اور ہوا، اور اتقوا فعل امر ہے جمع کے لیے. تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو، تم بچو. ڈرو کس سے؟ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے. یعنی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، واو کا معنی پھر اور ہے، اور اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے. تم جان لو، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اعلموا کا واحد کیا؟ اعلم، تو جان لے. تو اعلموا تم سب جان لو. کیا بات جان لو؟ یہ جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. مع ساتھ،
اور المتقین یہ جمع ہے المتقی کی، اور المتقی اسم فاعل ہے اتقا اتقی سے. تو المتقین تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. یعنی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. واتقوا اللہ، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے کئی بار تقوی کا حکم دیا ہے. آپ ان 3 آیات پہ غور کر لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حاجت میں پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، متقی بن جاؤ جیسے متقی بننے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، متقی بننے کا حکم دیتے ہیں، پرہیزگار بننے کا حکم دیتے ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، انہیں بھی تاکید کی تھی، تمہیں بھی تاکید کر رہے ہیں. کیا؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو اللہ سے ڈرنا کیسے ہوگا؟ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا آپ اس کو بجا لائیں، اللہ کا ہر آرڈر مان لیں، یہ تقوی ہے. اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، ان سے دور رہیں، یہ تقوی ہے. تو تقوی کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کے ہر آرڈر کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہے گا. تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اور خصوصاً یہاں پہ آپ بدلہ لینے لگے ہیں اس زیادتی کا جو آپ کے اوپر ہوئی ہے، تو زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے اللہ سے ڈریں. ایک تھپڑ کے جواب میں 2 تھپڑ ماروں گا، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. ہمارا انہوں نے ایک آدمی مارا، ہم ان کے 2 ماریں گے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا جان لو؟ کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں. یہاں سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو اپنے رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، رب کے ناموں کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، رب کن کے ساتھ ہوتا ہے، کن کی مدد کرتا ہے، کن کی تائید کرتا ہے، اور رب کن پہ ناراض ہو جاتا ہے، رب کن کو سزا دیتا ہے، رب کن کو جنت دیتا ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا تعارف. دوسرے نمبر پہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے تو آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے جن کی اللہ مدد کرتا ہے. جب آپ کو معلوم ہوگا اللہ کا عذاب کن پہ نازل ہوتا ہے تو آپ ان جیسا بننے سے بچنے کی کوشش کریں گے جن جیسوں پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. تو معیت کا معنی دے رہا ہے، ساتھ اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقین نہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایک طرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تصادم ہے؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ دونوں آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے. اور یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے منکرین حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو حجت نہ ماننے والے جو شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کئی احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ غور کریں، یا تو وہ روایت ضعیف ہوگی
اس کی سند درست نہیں ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث ثابت نہیں ہوگی، اور اگر ثابت ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہوگا اگر آپ غور کریں گے اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ ٹکرا رہی ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایسے ہی صحیح حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ احادیث بھی بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جو بھی کلام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو جب احادیث وحی پہ مشتمل ہیں تو ایک وحی دوسری وحی سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ ہوتا وہی کچھ ہے جو یہاں پہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، دوسری جانب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سرگوشی کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ ہونا یعنی کہ اللہ کی معیت یہ دو طرح کی ہے، ایک اللہ کی عام معیت اور ایک اللہ کی خاص معیت۔ تو عام معیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ کی عام معیت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ خصوصی طور پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ انہیں خیر کے اعمال بجا لانے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ اور شر سے بچاتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ ہوں، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقین کے ساتھ ہوں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں مدد کرتا ہوں، دوسروں کی میں مدد نہیں کرتا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی کتنی عظیم چیز ہے۔ تو یہاں سے تقوی کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ متقین کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ تقوی اپنے آپ میں پیدا کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خاص معیت ملے، اللہ کی طرف سے نصرت ملے، تائید ملے، توفیق ملے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واو کا معنی کیا؟ اور انفقوا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم خرچ کرو، اس کا واحد کیا ہوگا؟ انفق، تو خرچ کر۔ فی میں کے معنی میں آتا ہے،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل کا معنی کیا ہوگا؟ راستہ. ولا تلقوا، لا یہ نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے نہیں. تلقو یہ اصل میں تھا تلقونا، اس کے آخر میں نون تھا اور یہ جمع ہے. نون جو ہے وہ گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. اب معنی کیا ہو گیا؟ ولا تلقو، اور تم نہ ڈالو. بِأَيْدِيكُمْ، یہ 3 الفاظ ہیں، با، ایدی اور کم. ایدی یہ جمع ہے کس کی؟ یدن کی. یدن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو. ایدی کئی ہاتھ. کم تم، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو. اور یہ جو با ہے، با، اس با کے بارے میں کئی علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ با زائدہ ہے، اضافی ہے. صحیح موقف یہ ہے کہ یہ با زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ با تضمین کے لیے ہے. تضمین سے کیا مراد ہے؟ تضمین سے مراد یہ ہے کہ یہ با بتا رہی ہے کہ تلقون جو فعل ہے، اس میں کسی ایسے فعل کا معنی پیدا ہو گیا ہے جس فعل کے بعد با آیا کرتی ہے. تو وہ فعل کیا ہوگا؟ افضا یفضی افضا. افضا یفضی افضا، پہنچانا. تو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ. تم اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ، انہیں ہلاکت میں ڈالتے ہوئے. الا کا معنی کیا ہوگا؟ طرف. اور تم اپنے ہاتھوں کو نہ پہنچاؤ، نہ ڈالو ہلاکت کی طرف. التہلکہ یہ مصدر ہے، ہلاکہ یہلکو سے مصدر سمائی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہلاکت. وَأَحْسِنُوا، واو کا معنی ہو گیا اور احسنوا فعل امر ہے جمع کے لیے. تم نیکی کرو، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ احسن، نیکی کر. ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے. ان تاکید کے لیے آتا ہے، توکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں یقیناً، بے شک، کوئی شک نہیں. یحب فعل مضارع ہے واحد کے لیے، محبت کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. المحسنین کن سے؟ نیکی کرنے والوں سے. المحسنین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ المحسن. محسن نیکی کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اس آیت کا پہلا جملہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اس سے مراد عام طور پہ جہاد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد عام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ دیگر کئی شعبے بھی اس میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مسجد، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. مدارس، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. یتیم کو مال دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. بیوہ کو مال دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو فی سبیل اللہ کا معنی بہت وسیع ہے، لیکن عام طور پہ فی سبیل اللہ کا استعمال اور اطلاق جہاد کے لیے ہوتا ہے. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ عام طور پہ بھی اور خصوصاً جہاد میں. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی کہ جہاد پہ مال لگاؤ، جہاد پہ مال صرف کرو، مجاہدوں پہ لگاؤ، اور جہاد کے جو آلات ہیں، جہاد کے لیے جو ہتھیار خریدے جاتے ہیں، ان پہ مال لگاؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ممنوع ہے. خودکشی کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو.
تو کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے انسان اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے، یہ ممنوع ہے، اور وہ اس آیت کا حصہ ہے، اس آیت کا معنی ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ یہاں پہ مراد ہے جہاد ترک کر دینا۔ جہاد ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ جہاد ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جہاد کی راہ میں مال صرف نہ کرنا، کنجوسی کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس بارے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام ترمذی، ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث بیان کرتی ہیں، اور اس کے راوی ابو عمران اسلم تجیبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رومیوں سے جہاد کے لیے نکلے، اور رومیوں سے جہاد کہاں پہ کرنا تھا؟ قسطنطنیہ شہر کے پاس، بلکہ اسی شہر پہ حملہ کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کمانڈروں میں سے ایک بڑے کمانڈر خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ ہم وہاں پہ پہنچے تو رومی لوگ مقابلے کے لیے تیار تھے اور بہت بڑی قوت میں تھے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان پہ حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک، اور ادھر دشمن کثیر تعداد میں ہے۔ تو جب ایک آدمی نے حملہ کیا تو دیگر لوگوں نے اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ لِلتَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ شخص قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مارکے میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آیت تم اس آدمی کو پر چسپاں کر رہے ہو، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے، ہم سے پوچھو، کیونکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے ابو ایوب انصاری کہ جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شان و شوکت دے دی، تو ہم انصاریوں نے سوچا، ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے مال ضائع ہو گئے، ہمارے باغات اجڑ گئے، اور ہمارے درختوں کو بہت نقصان پہنچ چکا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹائم دیں، کس کو؟ اپنے باغات کو، اپنے کھیتوں کو، اپنے درختوں کو، اور ان کی اصلاح کریں، ان کو ٹھیک کریں، اور جہاد کو ترک کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری، کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ لِلتَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد ترک کر کے اپنی زمینوں کو ٹائم دینا، اپنے باغات کو وقت دینا، اپنے درختوں کو وقت دینا، یہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی جہاد ترک کرنا یہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اور اس معنی کو آپ ایک اور حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے، اینا والی بیع کیا ہوتی ہے؟ اینا والی بیع میں انسان سود کے لیے ہیلا اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز بیچتا ہے ادھار پہ، اور ادھار کی وجہ سے قیمت زیادہ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں،
ایک قلم کی مثال دے دیتا ہوں. یہ قلم ہے ہمارے پاس, یہ میں آپ کو بیچتا ہوں ادھار پہ کتنے میں؟ 100 روپے میں. اور طے یہ ہوا ہے کہ آپ یہ 100 روپیہ مجھے 2 سال تک دے دیں گے. پھر اس کے بعد یہی قلم میں آپ سے خرید لیتا ہوں, ادھار پہ نہیں, کیش پہ. میں آپ کو نقدی ابھی سے دیتا ہوں, اور کتنے میں خرید لیتا ہوں؟ 100 روپے میں. بیچا قلم میں نے کتنے میں؟ 200 روپے میں. جب بیچا تھا 200 روپے میں, ادھار پہ بیچا تھا نا, 2 سال کے لیے میں نے کہا 2 سال تک آپ مجھے پیسے دے دیں, اور 200 روپے میں میں قلم آپ کو بیچ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے خرید لیا, پھر میں نے آپ سے خرید لیا کتنے میں؟ 100 روپے میں, لیکن میں نے آپ کو پیسے نقد دیے ہیں. میں نے آپ کو پیسے نقد دیے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور 200 روپیہ واپس لوں گا. ایسے ہی ہے, یہ سود نہیں تو اور کیا ہے. قلم تو درمیان میں ایک بہانہ بنا. سود کو حلال کرنے کے لیے قلم کو درمیان میں بہانہ بنایا گیا ہے. حقیقت یہ نکلی, رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور 2 سال کے بعد واپس لوں گا, تو ساتھ 100 روپیہ اضافی بھی لوں گا. یہ 100 روپیہ اضافی سود ہے. تو ایسی بے کو کیا کہتے ہیں؟ بے اینا. تو آپ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تم اینا والی بے کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے, مطمئن ہو جاؤ گے, اور بیلوں کی, گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے اور جہاد ترک کر دو گے, تب اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لے گا, یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس آ جاؤ. یعنی کہ عزت کب ملے گی مسلمانوں کو؟ جب دین پہ عمل کریں گے. ذلت کس لیے ملی ہے؟ سود لیتے ہیں, سود دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہیلا اختیار کرتے ہیں, اور کھیتی باڑی پہ, جانوروں پہ اتنے مطمئن ہیں کہ جہاد کو بھول بیٹھے ہیں, اللہ کی واجبات اور فرائض کو بھول بیٹھے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے وقت پہ, رمضان کے روزے نہیں رکھتے. کس کی خاطر؟ کھیتی باڑی کی خاطر, جانوروں کی خاطر. اور پھر حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو جب یہ سارے کام تم کرنے لگ جاؤ گے, فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, تب اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا. تو یہاں پہ بھی جو ابو ایوب انصاری نے تفسیر بتائی ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ جہاد کو ترک کر کے سارا وقت, ساری توجہ کس کو دیں گے؟ اپنے مال کو, اپنی زمینوں کو, اپنے باغات کو, اپنی کھیتیوں کو, تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا. اور دوسری تفسیر صحابہ کرام نے یہ بیان کی ہے کہ جہاد کی راہ میں مال صرف نہ کرنا, یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے نہیں بخشے گا, یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں, سچی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, اس کا معنی کافی وسیع ہے, اور اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا, اور نیکی کرو. کیسے نیکی کرو؟ اللہ کی راہ میں مال صرف کر کے نیکی کرو. غریبوں پہ مال صرف کرو, یتیموں پہ مال صرف کرو, بیواؤں پہ مال صرف کرو, مجاہدوں پہ مال صرف کرو. یہ تمہاری نیکی ہے, یہ نیکی کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین. کیوں یہ نیکی کرتے رہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا ہوگی. آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کریں, آسمان والا آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. یہاں سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے تو اللہ ترغیب دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نیکی کرو, اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ نیکی کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی بندوں سے حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ کے ناموں کو الفاظ کی حد تک مان لیتے ہیں, اللہ کی صفات کو الفاظ کی حد تک مان لیتے ہیں, لیکن ان کا حقیقی معنی نہیں مانتے بلکہ تعویل سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ مانو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, پھر یہ کہو کہ جس سے اللہ کو محبت ہو گئی اسے ثواب مل گیا, اسے اعزازات مل گئے, اسے شان مل گئی, اسے مقام مل گیا, اسے سب کچھ مل گیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَأَحْسِنُوا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان پیدا کریں, عمدگی پیدا کریں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, حدیث جبریل علیہ السلام میں, حدیث جبریل سے مراد کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث اس میں آتا ہے, عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, بعد میں پتہ چلا وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا. جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اور یقیناً انسان اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا, لیکن عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کم از کم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کریں. تو جس انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی عبادت میں عمدگی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھے گا تو اس کے روزے میں اور غافل آدمی کے روزے میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا. جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ دوران روزہ لڑائی جھگڑے سے بچے گا, گالیاں دینے سے اجتناب کرے گا, تہمتیں لگانے سے اجتناب کرے گا, 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پہلی سب میں کھڑا ہو کے ادا کرے گا, اس کا پورا دن تلاوت میں گزرے گا, اذکار میں گزرے گا. اس کو پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے روزے میں عمدگی پیدا ہوگی. اور جس کے روزے میں احسان نہیں ہوگا وہ روزے میں رہے گا لیکن بے پرواہ ہو کر اس کا پورا دن گزرے گا کس چیز میں؟ گندی فلمیں دیکھنے میں, گندے ڈرامے دیکھنے میں, عورتوں کی گندی تصویریں دیکھنے میں, لڑکیوں کے ساتھ غیر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت میں. اور رات کو اس کا دعویٰ کیا ہوگا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. تو اس لیے وَأَحْسِنُوا, اور احسان کرو, یعنی کہ اپنی عبادت میں عمدگی پیدا کرو. اپنی عبادت میں, عبادت کے دوران عمدگی پیدا کرو. کیسے؟ ذہن میں یہ بات لا کر کہ میرا اللہ مجھے یہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اب آپ روزے کی جگہ نماز کی طرف آ دیں. جو نماز میں احسان پیدا کرے گا, یہ ذہن میں رکھے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کیا اس کی نماز داڑھی سے کھیلتے ہوئے گزرے گی, ناک سے کھیلتے ہوئے گزرے گی, رومال سے کھیلتے ہوئے گزرے گی؟ کیا نماز میں دائیں بائیں دیکھے گا؟ نہیں. کیا اسے نماز میں جمائی آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کی توجہ ہے اپنے رب کی طرف, وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اس لیے فرمایا وَأَحْسِنُوا, اور احسان پیدا کرو اپنی عبادت میں. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی عبادت میں احسان پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 196 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. واو اس کا معنی کیا ہے؟ اور. اتمو فعل امر ہے جمع کے لیے, اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتمہ. جمع کیا ہے؟ اتمو, تم مکمل کرو. کس چیز کو؟ الحج, حج کو, والعمرہ اور عمرے کو.
للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جب آپ حج میں داخل ہو جائیں، لبیک اللہم حجن کہہ کر، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا عمرے میں داخل ہو جائیں یہ کہہ کر، لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کریں، چاہے آپ کا نفلی عمرہ ہو، چاہے آپ کا نفلی حج ہو۔ حج اور عمرہ یہ دو ایسی باتیں ہیں جو دیگر عبادات سے اس لحاظ سے مختلف ہیں۔ کیسے؟ مثال دوں گا میں روزے کی۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، میں فرض روزے کی بات نہیں کر رہا، لیکن دن کے 12 بجے آپ کو کسی نے کھانے کی دعوت دے دی، ولیمے کی دعوت دے دی، تو کیا آپ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، توڑ سکتے ہیں۔ روزہ توڑنے پہ گناہ ملے گا؟ بالکل گناہ نہیں ملے گا۔ کیا اس روزے کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا؟ بالکل واجب نہیں ہوگا۔ جیسے نفلی روزہ رکھنا ابتدائی طور پہ واجب نہیں ہے، ایسے ہی نفلی روزہ توڑ دیا جائے تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ یہی صورتحال دیگر عبادات کی ہے۔ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا، اعتکاف کی مثال لے لیا۔ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کر رہا ہے، دوران اعتکاف پتہ چلا والدہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنا چاہتا ہے، پتہ چلا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کو غسل دینا چاہتا ہے۔ اعتکاف کے دنوں میں کہیں سے نوکری کی پیشکش آ گئی، جاب کی پیشکش آ گئی، تو کیا ان تینوں صورتوں میں اعتکاف کو آپ ترک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کو ترک کریں گے آپ والدہ کی خاطر یا والد کی خاطر یا جاب کی خاطر، کیا اس پہ گناہ ملے گا؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کیا اس اعتکاف کی قضا دینا واجب ہو جائے گا؟ بالکل واجب نہیں ہوگا۔ جیسے ابتدائی طور پہ اعتکاف کرنا سنت تھا، ایسے اس کی قضا دینا بھی سنت رہے گا۔ لیکن حج عمرے کا معاملہ مختلف ہے۔ آپ پہ حج فرض نہیں ہے، یا آپ فرض حج پہلے کر چکے ہیں، آپ پہ عمرہ فرض نہیں ہے، آپ فرض عمرہ پہلے کر چکے ہیں، اب آپ نفلی حج کر رہے ہیں، نفلی عمرہ کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نے نیت نہیں کی تھی، لبیک اللہم حجن کہہ کے حج میں داخل نہیں ہوئے تھے، لبیک اللہم عمرتن کہہ کے عمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تب تک آپ پہ حج عمرہ فرض نہیں تھا۔ لیکن جب آپ داخل ہو گئے، اب اس کو مکمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہیں پہ یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ حج صاحب حیثیت پہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران، کہ اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جبکہ عمرے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ بھی زندگی میں ایک بار واجب ہے اس پہ جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، صاحب حیثیت ہو۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ واجب کہنے والوں میں بڑا نام عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر کئی صحابہ کرام ہیں۔ اور واجب کہنے والوں کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ حج عمرے کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اور کہا ہے کہ حج عمرے کو مکمل کرو، لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن عباس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حج کرو، عمرہ کرو، اللہ نے کہا حج عمرے کو مکمل کرو، یعنی کہ جب آپ حج عمرے میں داخل ہو گئے اب انہیں مکمل کرو۔ عبداللہ بن عمر کا قول امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ عمرہ واجب نہ ہو۔ عمرے کو واجب قرار دینے
والوں کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم بھی جہاد کریں, ہم بھی قتال کریں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ذمے تم لوگوں پہ جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج عمرہ ہے, یہ تمہارے اوپر واجب ہے. تو یہ الفاظ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمرے کے وجوب پہ دلالت کر رہے ہوں. ایسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سبئی بن معبد سے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے حج عمرہ کیا, اور میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں استفسار کیا, اور میں نے استفسار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں اور میرے اوپر حج عمرہ واجب ہو چکا ہے, تو میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہدیت لسنت نبیک, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حج عمرہ میرے اوپر واجب ہو چکے ہیں, فرض ہو چکے ہیں. عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ حج عمرہ تو فرض ہوتا ہی نہیں, حج فرض ہوتا ہے, عمرہ تو نفلی عبادت ہے. تو بہرحال عمرے کو واجب قرار دینے والوں کے دلائل اتنے ہلکے نہیں ہیں. اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی طاقت دی ہے وہ اس معاملے میں سستی سے کام نہ لیں, بلکہ عمرہ زندگی میں ایک بار ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ مکمل کرو للہ, اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس سے پتہ چلا کہ حج عمرہ اخلاص سے کیا جائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, پس اگر تمہیں روک لیا جائے, اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی ممکن ہو قربانی میں سے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر تمہیں روک لیا جائے, حج عمرہ پورا کرنے کا موقع نہ دیا جائے, تو جو قربانی ممکن ہو اللہ کی راہ میں دو. اس جملے کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. فَإِن, ان شرطیہ ہے, کیا معنی اس کا؟ اگر. احصرتم فعل ماضی ہے, جمع کے لیے مجہول ہے, تمہیں روک لیا جائے کس چیز سے؟ حج عمرہ سے, حج پورا کرنے سے, عمرہ پورا کرنے سے, بیت اللہ میں داخل ہونے سے, بیت اللہ کا طواف کرنے سے. فَمَسْتَيْسَرَ, ما جو یہ جو کے معنی میں ہے, تو جو بھی استیسرا ممکن ہو, میسر ہو, من الہدی قربانی میں سے. من جو ہے یہاں پہ بیانیہ ہے, کس کا بیان ہے؟ ماں کا. یعنی کہ اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو بھی قربانی ممکن ہو وہ دو. وہ دو یہ کس کا معنی ہے؟ مستیسر من الہدی یہ مبتدا ہے, یہاں پہ خبر مقدم ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تمہیں روک لیا جاتا ہے تو پھر جو بھی قربانی دینا ممکن ہو وہ تمہارے اوپر واجب ہے, یعنی کہ وہ تمہیں دینا ہوگی. اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اس جملے میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں حج اور عمرہ مکمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے, دشمن حج عمرہ کرنے سے روک دے, وقت کی حکومت حج عمرہ مکمل کرنے سے روک دے, کوئی بیماری حج عمرہ مکمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا مال ختم ہو جائے اور حج عمرہ کرنا مکمل کرنا ممکن نہ رہے, تو پھر کیا حل ہے؟ فرمایا پھر ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور سر کے بال منڈواؤ, اب تم حلال ہو گیا ہو, تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے. اور یہی کچھ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے. کب؟
حدیبیہ والے سال، جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام جن کی تعداد کتنی تھی؟ 1400، عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ میں ٹھہرے، مکہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، مذاکرات کیے، لیکن انہوں نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو اور سر کے بال منڈوا لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب حج یا عمرہ مکمل کرنا ممکن نہ رہے تو رکاوٹ کے دور ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے انتظار کیا تھا۔ لیکن جب مایوس ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب جانور ذبح کرو اور سر کے بال منڈوا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد وغیرہ نے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من کسیرا او عارجا او مریضا فقد حل، کہ جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، بیمار ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اس کے ذمے ایک اور حج ہوگا، یعنی کہ اس کے بدلے میں حج کرے گا۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی حج مکمل نہ کر سکے، عمرہ مکمل نہ کر سکے، تو کیا اس کے ذمے قضا واجب ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے ذمے قضا واجب تب ہوگی جب اس نے پہلے فرض حج نہ کیا ہو، فرض عمرہ نہ کیا ہو، تو یہ فرضیت برقرار رہے گی اگر اب بھی وہ صاحب حیثیت ہے تو، ورنہ اتنا کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ آپ کو حج عمرہ مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ قربانی دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں، یا گائے میں حصہ ڈال لیں یا اونٹ میں حصہ ڈال لیں اور اپنے سر کے بال کٹوا لیں، منڈوا لیں، آپ حلال ہو سکتے ہیں۔ اتنا کافی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ شریک تھے ان کو وارننگ نہیں دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم عمرے کے لیے آئے تھے، عمرہ تم مکمل نہیں کر سکے، اس کی قضا دینا لازمی ہے، تم میں سے ہر کوئی آئندہ سال عمرے کے لیے نکلے۔ آپ نے ایسی کوئی وارننگ نہیں دی۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو بھی قربانی ممکن ہو وہ تمہارے ذمے ہے، وہ تم نے دینی ہے۔ الہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو۔ اور یہ وہ قربانی ہے جس کا تعلق حج سے ہوتا ہے یا عمرے سے ہوتا ہے یا جو مکہ بھیجی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ ذبح کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم نہ مڑواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ ولا تحلقوا واو عطف کے لیے ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ عطف کس کے اوپر ہے، یعنی کہ ولا تحلقوا رؤوسکم اس جملے کا تعلق کون سے جملے سے ہے؟ کیا اس کا تعلق جملہ نمبر 1 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے ہے، یا اس کا تعلق جملہ نمبر 2 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سے ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہیں حج یا عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے تو تم نے اپنے سر کے بال اس وقت تک نہیں منڈوانے جب تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک تم جانور ذبح نہ کر لو۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ولا تحلقوا رؤوسکم کا تعلق دوسرے جملے سے نہیں بلکہ پہلے جملے سے ہے۔ وہ کیا؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مکمل کیے بغیر
جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہیں اپنے سر کے بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حج عمرے کی حالت میں سر کے بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تحلقوا، لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے. تحلقوا اصل میں کیا تھا؟ تحلقون، جی تحلقون تم منڈواتے ہو. اس کا واحد کیا ہوگا؟ تحلقو، تو منڈواتا ہے، سر کے بال منڈواتا ہے. تحلقون کا نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. جی اور تم نہ منڈواؤ. رؤوسکم اپنے سر، رؤوس جمع ہے کس کی؟ رأسن کی. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سر کے بال. اور تم اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے. یبلغا فعل مضارع ہے، واحد کے لیے اصل میں کیا تھا؟ یبلغو. جی غین کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن اب کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے. کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے. یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے. کیا پہنچ جائے؟ الہدیو، قربانی. کہاں پہنچ جائے؟ محلہ، اپنے حلال اپنے حلال ہونے کی جگہ. محل جو لفظ ہے اس کو آپ ظرف مکان بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف زمان بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں. نمبر ایک محل، حلال ہونے کی جگہ. نمبر دو محل، حلال ہونے کا وقت، حلال ہونے کا زمانہ. اور تم اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ، نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کی جگہ. جی مراد یہ ہوگا کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے اور 10 تاریخ آ جائے حج کی اور اس دن جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہوگی. یا پھر محل کا میں نے آپ کیا کر لیں؟ وقت. یعنی کہ اپنے سر کے بال نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کے وقت کو پہنچ جائے. وہ وقت کون سا ہے؟ وہ بھی 10 تاریخ ہے، قربانی والا دن. تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا. تو 10 تاریخ کو جب انسان کنکریاں مار لے، جانور ذبح کر لے تو اسے اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہے. اور احادیث کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ 10 تاریخ کو صرف کنکریاں مار لیں، چاہے آپ نے جانور ابھی ذبح نہ کیا ہو، آپ کو سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. بس جو تم میں سے بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ تو اس کے ذمے ایک فدیہ ہے، من صیام روزوں میں سے، او صدقۃ یا صدقہ میں سے، او نسک یا قربانی میں سے. فمن کانا، من کا منع کیا؟ جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، یہ دو لفظ ہیں من اور کم. مریضن کیا ہو؟ مریض ہو. بس جو تم میں سے مریض ہو، او بھی یا اسے ہو، بھی اسے، اذن کیا ہو؟ تکلیف، مراسی اس کے سر میں، ففدیۃ تو اس کے ذمے فدیہ ہے. کیوں بھائی فدیہ اس کے ذمے کیوں ہے؟ ایک تو بیچارہ بیمار ہے، ایک اس کے سر میں تکلیف ہے، اوپر سے اس کے اوپر فدیہ ڈال دیا گیا ہے. مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے سر کے بالوں کو مونڈ لے. سر کے بالوں کو مونڈ لیا گیا ہے جبکہ سر کے بال مونڈنے کیا تھے؟ ممنوع تھے. تو جو یہ کام مجبوری کی وجہ سے کر بیٹھے ففدیۃ تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ ہے. اب فدیے کی وضاحت یہ آئی کہ من صیام، من کیا؟ بیانیہ. یہ من وضاحت ہے فدیے کی کہ فدیہ کیا ہوگا؟ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی. من صیام یا روزے ہوں گے، او صدقۃ یا صدقہ ہوگا، او نسک یا قربانی ہوگی.
اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر آپ آئیں تو اللہ رب العزت یہاں پہ رحمت فرما رہے ہیں مریض کے اوپر اور اس شخص کے اوپر جس کے سر میں جوئیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، جس مسئلے کی وجہ سے سر کے بال منڈوانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے راستہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری مجبوری ہے، تم بیمار ہو، تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، تم سر کے بال منڈوا سکتے ہو، لیکن تم نے ایک فدیہ دینا ہے۔ اور فدیے میں کیا ہوں گے؟ یا روزے ہوں گے، یا صدقہ ہوگا، یا قربانی ہوگی۔ اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا، اس جملے کا سبب نزول کیا ہے۔ یہ جو جملہ فمن کان منکم مریضا، یہ جملہ کس مناسبت سے نازل ہوا، شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے؟ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب کعب بن عجرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، حالت احرام میں تھا، آپ نے دیکھا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں۔ اور جوئیں کیوں تھیں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ کا سفر 7-8 دنوں کا ہوا کرتا تھا۔ اب 7-8 دن مسلسل آپ حالت احرام میں ہیں، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنے جسم کا اہتمام کر سکیں، تو اس لیے جوئیں پڑ جانا ان حالات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں اور میں شدید تکلیف میں ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ جوئیں تکلیف پہنچا رہی؟ میں نے کہا بالکل اللہ کے رسول۔ فرمایا ایسا کرو کہ اپنے سر کے بال مونڈ لو، لیکن فدیہ ادا کرو۔ فدیہ آپ نے کہا یا 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بکرا یا کوئی ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ اب قرآن میں آیا تھا روزے، کتنے روزے قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں آیا تھا صدقہ، کتنا صدقہ؟ یہ حدیث سے پتا چلا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جانب رجوع ضروری ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اعراض کرتے ہوئے، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے صرف عربی لغت کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہے گا، وہ کئی مقامات پہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کا معنی و مفہوم واضح کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کو نظر انداز کر کے قرآن سمجھنے والا سمجھ نہیں سکے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو کعب بن عجرہ کہا کرتے تھے کہ یہ الفاظ میرے بارے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے، سب کے لیے۔ تو انہی الفاظ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے سر کے بال مونڈ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال مونڈ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، یا ناخن اپنے کاٹ لیتا ہے یا مونڈ لیتا ہے، تراش لیتا ہے، تو اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ فدیہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مجبور ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کام بغیر مجبوری کے کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے اوپر فدیہ بھی ہے اور وہ گنہگار بھی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور اگر یہ کام کوئی آدمی بھول کر بیٹھتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں حالت احرام میں ہوں، یا مسئلے سے ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حالت احرام میں بال مونڈنے اور کاٹنے ممنوع ہے، یا سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں اس نے بال کو اپنا توڑ لیا، تو ایسے آدمی کے اوپر نہ فدیہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جب تم امن میں آ جاؤ تو جو حج تک عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھائے،
فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے ذمے وہ قربانی ہے جو اس کے لیے ممکن ہو. فَإِذَا، اذا کا معنی کیا؟ جب. امنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، امنتم واحد کیا ہے اس کا؟ امینہ. امنتا تو عمل میں آ گیا، امینہ وہ عمل میں آ گیا، امنتم تم سب عمل میں آ گیا ہو. کیا مطلب ہے کہ تم جب عمل میں آ گیا ہو؟ مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ نے کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے کسی بھی طریقے سے. اب یہ ہے کہ جب تم امن کی حالت میں ہو، عمل میں آ جاؤ، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ کا حج کون سا ہے. آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں. اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا، پہلے ان الفاظ کا معنی سمجھیں. تو امین تم عمل میں آ جاؤ فعل ماضی ہے. فمن تمتع، من کا معنی کیا؟ جو. تمتع فعل ماضی ہے واحد کے لیے، فائدہ اٹھائے. بالعمراتی، عمرے کے ذریعے. الی الحج، حج تک. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ما کا معنی کیا؟ جو. استیسرا ممکن ہو، میسر ہو، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. تو جو بھی ممکن ہو، کس میں سے؟ من الہدی، قربانی میں سے. من بیانیہ ہے، یہ من وضاحت کر رہا ہے کس کی؟ ماں کی. اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالی نے کہا تھا کہ حج عمرہ مکمل کرنا واجب ہے. پھر اللہ نے بیان کیا تھا کہ اگر رکاوٹ پڑ جائے تو تم حلال ہو سکتے ہو، لیکن ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب رکاوٹ نہ ہو، آپ حالت عمل میں ہوں، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں، افراد تنہا حج بغیر عمرے کے حج، تو پھر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ حج کر رہے ہیں جس میں ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کریں. کیا یہ جرمانہ ہے؟ نہیں، جرمانہ نہیں ہے. یہ اللہ کے شکر کے طور پہ کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنے کی توفیق دے دی، تو میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جانور ذبح کر رہا ہوں. یہ کون سا حج ہوتا ہے جس میں آپ ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج تمتع اور حج قران. حج کی 3 اقسام ہیں. حج افراد وہ حج جو عمرے کے بغیر ہے، اور حج قران کیا ہے؟ حج اور عمرہ ایک ہو گئے، حج اور عمرہ مل گئے. آپ نے میقات پہ پہنچ کے ایک ساتھ نیت کی حج عمرے کی. آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حجا و عمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں. یا آپ میقات سے حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. آپ حج کے مہینوں میں میقات سے نیت کرتے ہیں صرف عمرے کی، لیکن آگے چل کے آپ عمرے کی دوران ہی حج کی نیت کر لیتے ہیں. عمرے سے بھی آپ فارغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے کس کی نیت کر لی؟ تو یہ بھی حج قران بن گیا. یہ بھی کیا بن گیا؟ حج قران. اور تیسرا حج کون سا ہوتا ہے؟ حج تمتع. حج تمتع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. حج تمتع کیا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں میقات سے نیت کرتے ہیں عمرے کی، مکہ پہنچ کے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. اب خوشبو آپ کے لیے حلال ہے، بال کاٹنے آپ کے لیے حلال ہیں، بیگم آپ کے لیے حلال ہے. پھر آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے ہی حج کی نیت کرتے ہیں. تو یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج تمتع. اس میں آپ نے خوب فائدہ اٹھایا ہے. کیا؟ نمبر 1، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج کر لیا، یہ فائدہ. نمبر 2، عمرے کے بعد آپ حلال ہو گئے، خوشبو لگاتے رہے، بیگم سے تعلقات قائم کرتے رہے، بال کاٹتے رہے، ناخن کاٹتے رہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. تو اس آخری حج میں 2 طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ورنہ حج قران میں بھی تمتع ہے لیکن 1 2 نہیں. حج قران میں کون سا تمتع ہے؟ کہ ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا.
تو حج تمتع کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تمتع کا وسیع معنی. تمتع کا وسیع معنی لیں تو حج قران بھی تمتع ہے. حج قران بھی کیا ہے؟ تمتع ہے. کیونکہ اس میں بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. لیکن ایک ہے تمتع کا خاص معنی، محدود معنی. تمتع کا جو محدود معنی جب آپ لیں گے تو اس سے مراد وہ ہے کہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، صرف عمرہ، پھر آپ حلال ہو جاتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حج کرتے ہیں. تو ایک ہوا تمتع کا وسیع معنی اور ایک ہے تمتع کا محدود اور خاص معنی. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران. جی. حج قران. جی. لیکن آپ نے صحابہ کرام کو کس حج کی ترغیب دی تھی؟ حج تمتع. بار بار ان سے کہا حج تمتع کرو. بلکہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے میقات سے نیت کی تھی کس چیز کی؟ صرف عمرے کی. جی. معذرت کے ساتھ جنہوں نے میقات سے نیت کی تھی صرف حج کی. کس کی؟ حج کی. حج کی. آپ ان سے کہتے رہے کہ مکہ پہنچ کے طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، بال منڈوا دو، کٹوا دو، یعنی کہ اس کو عمرہ بنا لو. حالانکہ نیت کس چیز کی کر کے آئے تھے؟ حج کی. آپ انہیں ترغیب دیتے رہے کہ حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کرو، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اور 8 تاریخ کو مکہ سے حج کی نیت کر لینا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، حج تمتع بن جائے گا. خود آپ نے حج تمتع نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ میقات سے جانور ساتھ لے کر گئے تھے قربانی کا. جی. اور جو میقات سے ہی قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے جی. وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، حج قران. یعنی کہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا. وہ حج قران کرے گا. وہ کون سا حج کرے گا؟ حج قران. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بار بار ترغیب دی کہ تم اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لو اور بعد میں حج کی نیت کرنا، یعنی کہ حج تمتع کرو، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے تھے. جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے انہیں سمجھایا. آپ نے کہا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں بھی حج تمتع کرتا اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا. چونکہ میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، میں حج قران ہی کر سکوں گا، حج تمتع نہیں کر سکوں گا. تو افضل حج کون سا؟ حج تمتع. تمتع. جی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھائے حج تک، یعنی کہ حج کے لیے آیا ہے لیکن اس نے حج سے پہلے کیا کر لیا؟ عمرہ. جی. حج کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ عمرہ. اور یہاں قرآن میں تمتع کا کون سا معنی مراد ہے؟ تمتع کا وسیع معنی. جی. یہاں پہ جس تمتع کا تذکرہ ہے اس میں حج قران بھی داخل ہے، حج تمتع بھی داخل ہے. جی. یہاں پہ تمتع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الحج، جو عمرے کے ذریعے حج تک فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الہدی، تو اس پہ واجب ہے کہ جو قربانی دے سکتا ہے دے. یہ واجب ہے. ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ مستیسر من الہدی یہ مبتدا ہے. خبر کیا ہے اس کی؟ مقدر، یعنی کہ فعلیہ مستیسر من الہدی، اس کے ذمے وہ قربانی ہے جو اس کے لیے ممکن ہو. مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو واضح ہوگی. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پس جو نہ پائے، جی. کیا نہ پائے؟ قربانی. پانی نہ پائے. پس جو نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں حج میں، اور 7 دن کے روزے ہیں اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ اپنے علاقے میں. جی. اب ہم آتے ہیں اس جملے کے الفاظ اور مفردات کی طرف. من کا معنی کیا؟ جو. لم یجد، نہ پائے. یجد اصل میں کیا تھا؟ یجدو. یجدو. دال کے اوپر سکون آیا ہے، جی. جزم آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. وجدہ یجدو، جو نہ پائے. کیا نہ پائے؟ قربانی کا جانور. یعنی کہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ حج تمتع کرنے والا، قران کرنے والا اس قربانی دے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قربانی نہ پائے تو اس کے لیے متبادل کیا ہے؟ فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے ہیں اس کے ذمے. سیام کا معنی کیا؟ روزے. ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3. ایام دن، یوم کی جمع ہے.
فی الحج حج میں 3 دن کے روزے کہاں رکھنے ہیں؟ حج میں. وسبعۃ اور 7 دن کے روزے کب رکھنے ہیں؟ اذا رجعتم جب تم واپس آ جاؤ. اذا کا معنی کیا؟ جب. سبع کا معنی کیا؟ 7. رجعتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم واپس آ جاؤ. اس کا مفرد کیا ہوگا؟ رجعتا، تو واپس آیا. رجع وہ واپس آیا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیسے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ قربانی کا جانور خرید سکے، یا پیسے موجود ہیں قربانی کا جانور نہیں مل رہا، منڈی میں میسر ہی نہیں ہے، تو جو بھی قربانی کا جانور نہ پائے اس کے لیے متبادل کیا ہے؟ 10 دن کے روزے. 3 روزے رکھے گا حج کے دوران اور 7 دن کے روزے رکھے گا جب حج سے واپس آئے گا. رجعتم کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی کیا؟ کہ جب تم واپس آ جاؤ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم واپس آ جاؤ یعنی کہ تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ. حج کے اعمال سے فارغ ہو کہ آپ 7 دن کے روزے رکھیں، چاہے آپ مکہ میں ہی ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں بھی نہ پہنچے ہوں، اپنے ملک میں نہ پہنچے ہوں. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حج قران کرنے والا، حج تمتع کرنے والا اگر قربانی نہ کر سکے تو 10 دن کے روزے رکھے گا. 3 حج میں 3 روزے کب رکھے جائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ یوم عرفات سے پہلے رکھ لیے جائیں، کیونکہ سنت یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حاجی یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھے گا. باقی لوگ رکھیں گے، حاجی نہیں رکھے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھا تھا. تو اس لیے یوم عرفات سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لیے جائیں. اور جو کوئی یہ 3 روزے حج یعنی کہ قربانی کے دن سے پہلے نہیں رکھ سکا، وہ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو رکھ سکتا ہے. ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، حالانکہ ایام تشریق میں روزے کیا ہے؟ ممنوع ہیں. لیکن ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس شخص کو اجازت ہے جو حج کر رہا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اور قربانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے رکھ رہا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ایام تشریق میں 3 روزے رکھ لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن ہیں کاملہ، مکمل طور پہ. یہ مکمل 10 دن ہیں. تِلْکَ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا؟ یہ جو 10 ایام ہیں یہ کیا ہو گئے؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل طور پہ 10 ہو گئے، یعنی کہ یہ مکمل طور پہ 10 دن کے روزے ہو گئے. کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ یہ 10 ہو گئے. عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10. تو کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ 10 ہو گئے؟ اللہ نے یہ کہا کہ یہ مکمل طور پہ 10 ہو گئے. یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھتا کہ گزشتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے روزے آپ حج میں رکھ لیں یا 7 دن کے روزے گھر میں واپس آ کے رکھ لیں، یعنی کہ واؤ کو او کے معنی میں سمجھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن کے روزے کاملہ، مکمل. اور مکمل ہیں، 9 بھی نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 10 دن کے. 10 دن کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ بنیادی طور پہ پہلے جملے کی تاکید ہے. جو معنی پہلے جملے کا تھا اسی معنی کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے، کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ذَلِكَ یہ کیا؟ کہ یہ جو حکم ابھی ذکر ہوا ہے کہ حج قران کرنے والے پہ، حج تمتع کرنے والے پہ قربانی ہے، قربانی نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھے گا. یہ جو حکم ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں. ذالک، یہ ذالک کیا؟ اس میں اشارہ، اور اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں. لمن، یہ اصل میں کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں، لام اور من.
لام کا معنی کیا؟ کے واسطے، یعنی کہ یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ جو حکم ذکر ہوا ہے ابھی، یہ جو ابھی حکم بتایا گیا یہ اس شخص کے لیے ہے۔ لم کا معنی کیا ہے؟ نہ، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، جس کے گھر والے، حاضری، رہنے والے، کہاں پہ؟ مسجد حرام میں۔ حاضری اصل میں کیا تھا؟ حاضرین، حاضر کی جمع، جی رہنے والے، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے۔ جی المسجد الحرام، الحرام صفت ہے کس کی؟ مسجد کی، حرمت والی مسجد، اور مراد یہاں پہ کیا ہے؟ پورا مکہ۔ المسجد الحرام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ پورا مکہ۔ جی حرام، یعنی کہ آپ اگر حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے 10 دن کے روزے رکھیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو۔ جو مکہ کا رہائشی ہے وہ حج قران کرے، حج تمتع کرے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو باہر سے آیا ہے، جس نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے ہیں۔ مکہ میں جو رہنے والا اس نے سفر کیا ہی نہیں، تو مکہ میں رہنے والا حج قران کر بھی لے، حج تمتع کر بھی لے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ اور یہی موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس جملے سے پتہ چلا کہ مکہ میں رہنے والے کو حج تمتع کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، حج قران کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف کیا ہے کہ وہ حج قران کر سکتے ہیں، حج تمتع کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رہائش مکہ میں نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ یعنی کہ جو عارضی طور پہ مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عمرہ کیا شوال میں اور 1 مہینے کے لیے ٹھہر گیا تھا کہ حج بھی کر لوں، تو وہ حج تمتع کر رہا ہے، تو اس کے اوپر قربانی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر ہے۔ قربانی کا جانور اس کو معاف ہے جو جس کے گھر والے مسجد حرام میں باقاعدہ رہتے ہوں، جس کی وہاں پہ رہائش ہو، وہاں پہ رہتا ہو، جس نے مکہ کو اپنا وطن بنا رکھا ہو۔ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ کے حرم کے ایریے میں رہتے ہیں، یعنی کہ مکہ کے حرم کے ایریے میں رہنے والے اگر حج تمتع کریں، حج قران کریں، تو ان پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن مکہ کا وہ ایریا جو حدود حرم میں نہیں ہے، وہاں کے لوگ حج تمتع، حج قران کریں گے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے مکہ شہر پورا، بلکہ مکہ کے مضافات میں رہنے والے بھی، مکہ کے مضافات میں وہ رہنے والے وہ لوگ جن کو مسافر نہیں سمجھا جاتا، ان کے مکہ کے اتنے قریب رہتے ہیں کہ ان کو مسافر قرار نہیں دیا جائے گا، وہ مکہ آئیں تو ان کو کوئی مسافر نہیں کہے گا۔ تو صحیح معنی یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح معنی یہی ہے کہ حج قران، حج تمتع اگر مکہ کے رہنے والے کریں، پورے مکہ میں رہنے والے اور مکہ کے مضافات میں رہنے والے، تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہوگی، لیکن حج تمتع وہ کر سکتے ہیں، حج قران وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں آیت نمبر 194 میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اعلموا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تم جان لو۔ ان اللہ کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، یہاں پہ آیا شدید العقاب، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 194 میں کہا گیا تھا یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کیا پتا چلا
کہ اللہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کن کو سزا دینے والا ہے کن سے محبت کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرنے والا ہے، جی تاکہ آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے اس میں دلچسپی لیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اللہ کے کیا اوصاف ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کن پہ رحم کرتا ہے، کن کو سزا دیتا ہے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہاں آخر میں یہ بات بتا دوں کہ حج تمتع جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، حج قران خود آپ نے کیا ہے، حج افراد کئی صحابہ کرام نے کیا ہے، اس لیے تینوں طرح کا حج کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ جناب عمر فاروق نے اور جناب ابو بکر نے اور جناب عثمان نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ ایک سفر میں ایک کام کریں، یعنی کہ صرف حج کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ عمرے کے لیے لوگ الگ سے آئیں تاکہ بیت اللہ میں رونقیں برقرار رہیں۔ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، ان کی ذاتی رائے تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے۔ معاملہ اتنا شدید ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں حج تمتع کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عروہ بن زبیر نے کہہ دیا، وہ تابعی ہیں، بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ آپ لوگوں کو حج تمتع کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اسے منع کیا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بھی صحابی کا قول پیش کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ سپریم لا ہے۔ تو جب صحابی کا قول پیش کرنا درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، تو بعد میں آنے والے اماموں میں سے کسی امام کا قول پیش کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جناب عمران بن حسین نے کہا، اور ان کے الفاظ کو بھی امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اشارہ اسی آیت کی طرف ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کا حکم دیا ہے، اور قرآن نے اس کو منسوخ نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، پھر بھی ایک آدمی نے اپنی رائے سے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، اشارہ کر رہے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام ہم سب کے محبوب ہیں، ان کے کارنامے بہت بڑے اور بہت زیادہ ہیں، اور جناب عمر فاروق جیسے تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے اور علم کا پہاڑ ہیں، اس سب کے باوجود معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، اہمیت دی جائے گی، لیکن جب کبھی کسی صحابی کا قول نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے گا، وہاں پہ حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا اور صحابی کے قول کو، فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی صورتحال ہوگی بعد میں آنے والے ائمہ کرام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔